علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق ساتھ جا رہے ہیں۔ اب عالم دیکھیے کہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لے جانے کے بعد مکہ سے تھوڑی دور نکلنے کے بعد جو غار تھا وہاں پہ چڑھنے کے لیے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ غار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور یہ بڑی اونچائی پر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اس چڑھائی کو چڑھ لوں، آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اس چڑھائی پر چڑھ لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی، مان لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ گویا کہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن ہو اور ابو بکر رحل بنے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق چڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر لگ رہا ہے، چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب چوٹی پر پہنچتے ہیں، چوٹی پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر باہر تشریف رکھیے، میں غار میں جاتا ہوں اور اس غار کو صاف کر دیتا ہوں تاکہ جو اس کے اندر تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، جو اس کے اندر پریشانی والی چیزیں ہیں، ان کو میں نکال کر باہر کر دوں اور اس میں جو چھید ہے اس کو میں بھر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوتے ہیں، غار میں داخل ہونے کے بعد آپ اس کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چھید ہو رہے ہیں، غار کے اندر چھید ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو چادر تھی، آپ نے چادر لی، چادر کو پھاڑنا شروع کیا، ایک سوراخ کو بند کیا، چادر کو پھاڑنا شروع کیا، دوسرے سوراخ کو بند کیا، چادر کو پھر پھاڑا، تیسرے سوراخ کو بند کیا۔ گویا کی کتاب میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ پوری چادر کو پھاڑ کر حضرت ابوبکر صدیق نے سوراخوں کے اندر ڈال دیا۔ اب ایک سوراخ بچ گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلانے کے بعد وہ جو سوراخ باقی تھا اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس سوراخ کے اندر یا تو اپنی ایڑی لگا لی تھی یا اپنا انگوٹھا لگا لیا تھا، تاکہ آپ کو یہ گمان تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے سوراخ میں نے بند کر دیے ہیں، کہیں وہ تکلیف دینے والی چیز اس سوراخ سے باہر نہ آ جائے، آپ نے اپنی ایڑی لگا لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، لیکن اچانک دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گالوں پہ آئے اور گالوں سے ٹپکتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر ٹپک گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے، آپ فرماتے ہیں ابوبکر کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غار میں داخل ہوا تھا، غار میں داخل ہونے کے بعد میں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا تھا، ایک سوراخ باقی تھا، میں نے اس کے اوپر اپنی ایڑی لگا لی تھی، مگر اسی سوراخ میں سے کوئی تکلیف دینے والا جانور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے پیر نہ ہٹایا اور اس نے مجھے تکلیف دے دی ہے، اور اس تکلیف کا زہر اور تکلیف اتنی ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک پر ٹپک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابوبکر بتاؤ تو صحیح کہاں پر ڈسا، بتاؤ تو صحیح کہاں پر اس سانپ میں ڈسا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ایڑی اپنا پیر دکھایا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہاں پر ڈسا ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہل لیا۔ آپ دوا دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہل لیا اور لعاب دہل لینے کے بعد اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر سانپ میں ڈسا تھا، وہ سانپ کا زہر کا اثر تھا، لگانے کے بعد ختم ہونے لگا۔ آج کی تاریخ میں سانپ ڈس جائے
تو دنیا ڈاکٹروں کے پاس بھاگتی ہے، دنیا بھر کی دوا کرتی ہے، دنیا بھر کے انجیکشن لگواتے ہیں، مگر قربان جاؤ صدیق اکبر کی قسمت پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف بتائی، تکلیف بتانے کے بعد کوئی حضور نے میڈیسن نہیں بتائی، کوئی کاڑھا نہیں بتایا، کوئی جڑی بوٹی نہیں بتائی، حضور نے اپنے لعاب دہن کو ان کے زخم پر لگا دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ جس نبی کے تھوک کا یہ عالم ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے بات؟ مجھے لگ رہا جس کے سمجھ میں آ جائے میں تو سمجھتا ہوں وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا ہے، کہ جس کے تھوک کا یہ عالم ہو، جس کے تھوک کا یہ عالم ہو، جس کے تھوک کا یہ عالم ہو، جس کے تھوک کا یہ عالم ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی بات؟ کہ جس کے تھوک کا یہ عالم ہو، صاحب کیسے؟ جس کے تھوک کا یہ عالم ہو، صاحب کیسے؟ حضور تھوک لگا دے، صاحب کا زہر ختم ہو جائے تو سوچو جس کا تھوک کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے تھوک کا یہ عالم ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تو سمجھنا چاہیے نا یار کہ وہ نبی ورا الورا ہے، کہ تھوک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی ذات کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو حضور کی ذات کو سمجھے۔ اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ طعن و تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر جناب والا گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان وہ شان ہے کہ قسم خدا کی تم تو کیا، تم جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان کے قدموں پہ قربان بھی ہو جائے تو ان کے جو گرد راہ ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جو عمل کیا غار والا، اس کے بارے میں محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر جو چادر تھی، میرے آقا نے پوچھا ہے ابوبکر وہ چادر کہاں گئی؟ ابوبکر نے کہا کہ حضور سارے سوراخوں کو پھاڑ کر میں نے بھر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے میرے آقا نے ایسے ہاتھوں کو اٹھایا، ایسے ہاتھوں کو اٹھایا، ایسے ہاتھوں کو اٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے دعا فرمائی۔ تو سوچو کہ جس نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر صدیق کے لیے دعا کر دی ہو، اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اس صدیق کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس صدیق کی شان کیا ہوگی؟